अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एक दिन देखना तुम खुद मुस्कुराते हुए कहोगे, अल्लाह ने मेरी दुआ ऐसे कबूल की है कि मैंने भी सोचा भी नहीं था। कहोगे कि अल्लाह ने मेरे सब्र का सिला दिया है। जब मुझे पता चला कि महल के बिस्तर और खाली ज़मीन पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे और कब्र भी एक जैसी होती है, तो मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन आ गया। अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये ना सोचो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ को फ़ौरन कबूल क्यों नहीं करता। ये शुक्र करो कि तुम्हारे गुनाहों की सज़ा फ़ौरन नहीं देता। ये ज़रूरी नहीं कि हमारी ज़ात सबको ही पसंद आए। हर इंसान में कुछ खामियां तो कुछ खूबियां होती हैं। बस कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो कि अपने रब को पसंद आ जाएं। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है। कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजर्बा और तजर्बे से कामयाबी हासिल होती है। इंसान का ज़वाल तब शुरू होता है जब वो अपने मुखलिस लोगों से मुनाफ़कत शुरू कर देता है। क़यामत का दिन होगा, हर कोई पुकारेगा कि या रब नफ़सी नफ़सी, या अल्लाह मेरी जान बचा। अचानक एक आवाज़ आएगी कि या रब उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। और वो हस्ती जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। सुबहान अल्लाह। उल्फत बदल गई, कभी नीयत बदल गई। खुद गरज जब हुए तो फिर सीरत बदल गई। अपना कसूर दूसरों के सर पर डालकर कुछ लोग सोचते हैं हकीकत बदल गई। और जिन दुआओं में सदक दिल हो वो दुआएं अर्श तक जाती हैं, और जिन दुआओं में सब्र शामिल हो वो रब की रहमत पा जाती हैं। तुम भी मांगो उसी से जिसके दर से झोलियाँ खाली नहीं जाती। वही अता फरमाएगा तुम्हें भी जिसकी फितरत ही रहमान कहलाती है। सब्र रखो, यकीन रखो, ये आजमाइश है, चंद घड़ियों की मेहमान। बहुत जल्द तुम्हें भी कबूलियत की खुशखबरी सुनाई जाती है। बेज़बानों से हमदर्दी करना ना भूलो, ये बगैर लफ्ज़ों के दुआएं देते हैं। ए बाहू, खुदा से अजर ना मांग कि अजर तो मजदूर मांगा करते हैं। तो खुदा से सिर्फ उसकी रज़ा मांग। अगर नमाज के वक़्त तवाफ़े काबा रुक सकता है तो तेरा कारोबार और काम क्यों नहीं। या अल्लाह, इस रमज़ान में हमें अपने इतना करीब कर दे कि हम कभी तुझसे दूर न जा सकें। या रब्बिल अर्श अल करीम, हमें सेहत और आफ़ियत के साथ रमज़ान और मुक़द्दस में दिन को रोज़ा रखने और रात को क़याम करने वाला बना। आमीन या अरहमर राहिमीन। दूसरों की ज़रूरत पूरी करने वाले बन जाएं। और आपको पता है उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? रब की पहचान। लोगों को रब वाला बनाएं, हक़ के रास्ते की पहचान करवा दें। बाबा जी फरमाया करते थे कि वफ़ादारियाँ ज़वाल पर नभाई जाती हैं, अरूज पर तो ख्वाजा सरा भी नाचने आ जाती हैं। सूरत रहमान में अल्लाह ने अपनी कई तख्लीक की मिसालें दी हैं, जैसे सूरज, चाँद, पानी, मुख्तलिफ दरख्त, फल, मोती, पानी वगैरह, ताकि उन्हें देखकर इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे। अल्लाह ताला ने इस सूरत में दुनिया भर की नेमतों का जिक्र किया है, वो नेमतें जो आखिरत में भी हैं। किसी ने पूछा, तुम उन्हें याद ही क्यों करते हो जो तुम्हें याद नहीं करते? तड़प कर दिल बोला, रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते। रोती भीगती तहज्जुद की 2 रकातें और गिड़गिड़ाती दुआएं दिल भी हल्का कर देती हैं और मुकद्दर भी बदल सकती हैं। सहना नहीं सीखेंगे तो दर्द होता रहेगा और लोगों के तलख लहजे आपको तोड़ देंगे। लिहाजा खुद को मजबूत कर लें। मजबूत इंसान वो नहीं होता जो रोता नहीं, बल्कि मजबूत इंसान वो होता है
کہ جس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں اور وہ ان آنسوؤں کو پونچھ کر ایک بار پھر دنیا کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جائے۔ وہ تکلیف بھی رحمت ہے جو دل پہ گزرے اور ہمیں احساس دلائے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا احساس نہیں کرتا۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، صبر اور یقین۔ جو شخص استغفار میں لگا رہے، اللہ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی فرمائیں گے، ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ وجود سے 4 قسم کا ذکر ظاہر ہوتا ہے۔ جو ذکر ذوق الہی سے پیدا ہوتا ہے وہ لازوال ذکر ہے۔ اس ذکر کے ذاکر کو ہر سانس کے ساتھ اللہ کے نور کا مشاہدہ کرنے والا صاحب وصال کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی شخص روزانہ صبح و شام کو یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے گا تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اے پروردگار، التجا ہے تیری بارگاہ میں، ہمیں، ہمارے والدین اور ہماری اولاد کو اپنے کامل الایمان بندوں میں شامل فرما، آمین۔ جس دن طالب علم نے یہ سوچا کہ وہ استاد کے بغیر صرف کتاب سے علم حاصل کر سکتا ہے، اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہی لوگ اکیلے رہ جاتے ہیں جو دل اور زبان سے سچے ہوتے ہیں۔ ڈر لگتا ہے ایسی خوشی سے جو دوسروں کو تکلیف دینے سے حاصل ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں، کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہوا تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید تمام عمر نہ ٹھیک ہو سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی نے فرمایا، اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ اے میرے مالک، ہر شر سے، گناہ سے، آنے والی آفات سے، شیطان کے وسوسوں سے بچا۔ میرے مولا، ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ہماری حاجات کو غیبی مدد سے پورا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے سے ڈرو، کیونکہ جو گواہ ہے وہی حاکم ہے۔ عورت کو مرد کے سامنے کبھی اونچا نہیں بولنا چاہیے۔ یہی وہ بندہ ہے جو آپ کی روزی روٹی کے لیے گھر سے باہر ذلیل ہوتا ہے اور اکثر گالیاں سنتا ہے۔ ایک آپ پر اس کی حکمرانی ہوتی ہے، کر لینے دیں۔ مرد کو بادشاہ بنا کر دیکھ لیجئے، ملکہ خود بن جائیں گی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نرم بنو لیکن کمزوری کی حد تک نہیں، اور طاقتور بنو مگر نفرت اور سختی کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے اور ہم آپ کو تکلیف نہ ہونے دیں گے۔ اے میرے مالک، ہر شر سے، گناہ سے، آنے والی آفات سے، شیطان کے وسوسوں سے بچا۔ میرے مولا، ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھ
اور ہماری حاجات کو غیبی مدد سے پورا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرت علی نے فرمایا، 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں: 1 صدقے کو چھپا کر دینا، 2 مصیبت کو چھپانا، 3 والدین کے ساتھ نیکی کرنا، 4 لا الہ الا اللہ کہنا۔ اگرچہ تجھے ملامت اور رسوائی ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے، تم وہ علم حاصل کر جو تجھے اللہ تعالیٰ کا وصال عطا کر دے۔ یا اللہ پاک، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، تیرے کرم کے طلبگار ہیں۔ ہم پر اپنا کرم کر دے اور دنیا و آخرت میں سرخ رو کر دے، آمین ثم آمین۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ یا اللہ، قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ اے رب العالمین، ہماری اولادوں کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا، ہر دکھ تکلیف جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرما، انہیں وافر طیب رزق حلال عطا فرما، ان کی شخصیت میں موجود ہر خامی کا ازالہ فرما، انہیں آفات و بلیات میں کبھی مبتلا نہ فرما، حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے ان کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور نہ ہی اس عبادت کا کوئی فائدہ ہے کہ اس کے بعد دن میں تو لوگوں کی برائیاں بیان کرتا پھرتا ہے۔ اے انسان، خدا تعالیٰ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتا رہتا ہے صاحب دن رات تو دنیا کے لیے، کیا کبھی رویا ہے تو ایک لمحہ بھی اپنے خدا کے لیے؟ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن زندگی میں 2 ہی اپنے ہوتے ہیں، ایک خود، دوسرا خدا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو قیامت کے دن جب اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تب اس میں ایسی نیکیاں لکھی ہوں گی جو اس نے کبھی نہیں کی ہوں گی۔ وہ پوچھے گا، یا رب، یہ نیکیاں کہاں سے آئیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، تیری بے خبری میں لوگوں نے تیری غیبت کی، یہ نیکیاں ان کی غیبت کرنے سے تجھے ملی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق چند باتیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 1 حج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 10 سال مدینہ میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، قاسم، ابراہیم، طاہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی کا نام وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غسل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے لیے حضرت ابی طلحہ رضی اللہ عنہ نے قبر کھودی۔ اے فرشتوں، ہٹاؤ پردے آسمانوں کے، ہم عشق والوں کو خدا سے کلام کرنا ہے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔